الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی جن لوگوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ان سے ارشاد فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ تم ہی میں سے ہے، اس لیے کہ اگر عرب والوں کے پاس کوئی اور رسول آتا کسی اور زبان کے حوالے سے تو بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ یہ رسول تمہاری ہی میں سے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مزاج تھا اس کو ذکر فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی نقصان کی بات آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑی بھاری گزرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نفع کے حوالے سے خواہش رکھتے ہیں کہ تمہیں نفع پہنچ جائے، اور تمہارے لیے مہربان شفقت یہ ان کا مزاج ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، اور یہی صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اللہ عز و جل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی بنائے کہ امت پر مہربان شفیق اور امت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی مادہ رکھا کرتے تھے
اور اس کے بعد اللہ عز و جل یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اب اگر پھر بھی ہم نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا، اب اگر پھر بھی یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ پریشان نہ ہو، آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اگر اس صورت مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس صورت مبارکہ میں کفار سے متعلق قطع تعلقی کا اظہار ہے، برات کا اظہار ہے، اور ان کی ایسی باتیں جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہیں اس سے برات کا اظہار ہے۔ لیکن اللہ عز و جل یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اب یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو اب آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے میرا کام پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا، اب اگر پھر بھی تم نہیں مانتے تو میرے اللہ نے مجھے بتا دیا لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر مسلط بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ ان علیک الا البلاغ لست علیہم بمسیطر، لہذا اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرما دی فقل حسبی اللہ۔ اب اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو تعلیم ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک نیک بات پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر سامنے والا ان کی بات کو نہ سمجھے، نہ مانے، تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خطاب اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ آگے معاملہ آدمی اللہ پر چھوڑ دے کہ میں نے بات کو پہنچا دیا، یہ بات سمجھے تو پھر اللہ کی طرف سے، اگر نہیں بات سمجھ رہا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ عام طور پر آدمی اس معاملے میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو بات پہنچائی ہے سامنے والا اس کو سمجھے، مانے، اور سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بات پہنچائی اور اس نے عمل نہیں کیا تو یہ تصور ہوتا ہے کہ ہماری بات ضائع گئی۔ عام طور پر آدمی یہ بات سمجھتا ہے، میں کسی کو بات سمجھا رہا ہوں اور اس نے اگر میری بات کو نہیں لیا تو سمجھتا ہے میری محنت رائے گا گئی، میری محنت رائے گا گئی، اس لیے کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی موقع پر، اگرچہ آپ کا ذہن نہیں تھا لیکن اصل بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جناب ابو طالب پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے ہیں اور یہاں تک کہ کہہ رہے ہیں چچا جان میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دیجئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال غم ہوا۔ تو یہاں پر اللہ نے اصل بات ارشاد فرما دی لا تہدی من احببت، جس پر تم محنت کرو تو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری محنت اور چاہت کی بنیاد پر وہ ہدایت پا جائے گا، ہدایت تو اللہ کی مرضی سے ملے گی، ہدایت اللہ کی مرضی سے ملے گی۔ ایک عام ذہن میں آدمی کی بات آتی ہے اور آدمی پھر اسی بنیاد پر بسا اوقات پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے کہ اس نے اپنا تصور یہ بنا لیا کہ میری بات کو ماننا یہ میری کامیابی ہے، حالانکہ کہیں قرآن و حدیث میں یہ بات نقل نہیں کی گئی۔ تبلیغ کا اصول کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ تبلیغ وہ کامیاب ہے کہ سامنے والا بات مان لے تو وہ تبلیغ کامیاب ہے، اگر تمہاری اس نے بات نہیں مانی تو تمہارا دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، کہیں بھی یہ بات نقل نہیں۔ اللہ نے نبی کو یہ کہہ دیا آپ کا کام پہنچا دینا ہے بس،
محنت کرنے کے بعد آپ کی چاہت کی بنیاد پر یہ دین پر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مسلمان کے دل میں چاہت ہے، تڑپ ہے، ایک لگن ہے، وہ تو اس کا اپنا مادہ ہے فطری، ہر مسلمان دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن نتیجتاً آدمی یہ سمجھے کہ یہ نمازی بن جائے، میں نے اس پر بڑی محنت کی ہے، یہ روزے دار بن جائے، میں نے اس پر بڑی محنت کی ہے، یہ پرہیزگار بن جائے، میں نے اس پر محنت کی ہے، لہذا میری محنت کا نتیجہ وہی ہوگا کہ یہ راہ راست پر آ جائے، اگر میں نے راہ راست پر اس کو نہ لا سکا تو میری محنت بیکار۔ کہیں پر بھی یہ اصول نہیں، اور بہت سے لوگ اسی بنیاد پر دین کا کام کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ سامنے والا تو ہماری بات مان ہی نہیں رہا، وہ دین پر آ ہی نہیں رہا، لہذا بھائی اس کو اب نہیں سمجھانا، اس کو اب نہیں سمجھانا۔ ایک مقولہ منہ پر آتا ہے، بھائی یہ تو پتھر کی لکیر ہے، یہ سدھرنے والا نہیں ہے، یہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ سے ہٹ کر محنت کی، اس مزاج سے ہٹ کر محنت کی، اللہ تعالی نے پھر دین کے قریب ایسے ایسے لوگوں کو کر دیا جن کے متعلق وہم و گمان میں نہیں تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن ہونے کا اظہار کر دیا کرتے تھے، اظہار کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ کہا تھا کہ جہاں ملے ان کو ختم کر دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سب و شتم کا معاملہ کرتے تھے، نبی کی شان میں ہجو کرنا، گستاخی کرنا، یہ ان کا عام کام تھا، عام کام تھا یہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ صحابہ کسی کام سے نکلے اور نکلنے کے بعد ان کو پکڑ لیا، لیکن صحابہ پہچانتے نہیں تھے، مسجد میں لا کر باندھ دیا، مسجد میں لا کر باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے یہ تو وہی آدمی ہے، صحابہ پہچانتے نہیں تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ بھائی ختم کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر دین و ایمان کی دعوت دی، دین و ایمان کی دعوت دی۔ اصل نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج سے ہٹ کر محنت کی ہے، اس مزاج سے ہٹ کر محنت کی ہے۔ ہدایت اللہ دے گا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا اور آپ کا کام پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا اظہار کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر مہربانی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا ہے، اور اسی اخلاق کی بنیاد پر یہ دین کے قریب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر دعوت دی، ایمان کی طرف آ جاؤ۔ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی تمہاری بات نہیں مانوں گا، تمہاری بات نہیں مانوں گا، اگر مال چاہیے مال لے لو، احسان کرنا چاہتے ہو احسان کر لو، اور اگر جناب والا مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، جان چاہیے تو جان لے لو۔ کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ اے محمد تمہاری بات کو کسی کھاتے میں نہیں لاؤں گا، کسی کھاتے میں نہیں لاؤں گا، مارنا ہے مار دو، احسان کرتے ہو تو کر لو، مرضی ہے، اگر جان کے بدلے میں مال چاہیے تو مال بولو، دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلا دن گزرا، دوسرے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر یہی دین و ایمان کی دعوت دی، پھر تیسرے دن یہی آئے دعوت دی، یہی جواب۔ اللہ کے نبی کے مقابلے میں اتنا سخت، یہاں پر آ کے عام مسلمان ٹوٹ جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس نے نہیں سدھرنا، اس نے نہیں سدھرنا، اس نے دین اور ہدایت پر نہیں آنا، لہذا کہتے ہیں کہ جاؤ چھوڑ دو، یہ جانے اس کا دین جانے، یہ جانے اس کا دین جانے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اور تیسرے دن اعلان کے مطابق کام نہیں کیا، حالانکہ اعلان تو کیا ہوا تھا جہاں ملے ختم نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لہذا آپ نے فرمایا کھولو اور آزاد کر دو، کھولو اور آزاد کر دو۔ اب یہ یہاں سے گئے، جانے کے بعد غالباً نہر میں کہیں پر غسل کیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب آگے جملہ کیا ارشاد نقل کر رہے ہیں، جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ میں نفرت اور بغض تم سے کرتا تھا۔ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ بغض اور نفرت محمد تم سے کرتا تھا، اور ساری کائنات اور زمین میں جتنا خطہ ارض ہے نا، جہاں تم رہتے ہو اس کے ساتھ سب سے زیادہ میں نفرت کرتا تھا مدینے سے۔ یہ حال تھا، یعنی کہ ہماری زبان میں سدھرنے والا نہیں ہے، سمجھنے والا نہیں ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی یہ نہیں سمجھے گا، یہ نہیں سمجھے گا، جبکہ نبیوں کا مزاج یہ نہیں تھا، نبیوں کا مزاج یہ نہیں تھا کہ یہ نہیں سمجھے گا۔ جب ہمیں نبی کا چلے جانے کے بعد وہ کام سپرد کیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو جب یہ کام دیا گیا تو اس کام کے مزاج کو بھی سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک طرف طوفان نوح ہے، ساری کائنات غرق ہونے والی ہے، ساری کائنات غرق ہونے والی ہے، حضرت نوح علیہ السلام سوار کر رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، جو ایمان لایا بچے گا، جو ایمان لایا بچے گا، اور بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا کنعان انکاری ہے۔ اب یہ نہیں کہا بیٹا خیر منانا، یہ جملہ نہیں کہا بیٹا منانا گئے کام سے، یہ جملہ نہیں کہہ رہے، یہ جملہ نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے؟ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا کفر چھوڑ دے، بیٹا کفر چھوڑ دے۔ حالانکہ نبی سے بڑھ کر اللہ کی بات کو سمجھنے والا بات کا بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ کو پتہ ہے جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، یقینی ہے ساری کائنات تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ یا یوں نہیں کرے بیٹا بس گئے، تم نہیں مانتے تھے نا اب گئے، نہیں، یا بنی ارکم معنا، بیٹے آ جانا، بیٹا آ جانا، اور آگے پھر وہی دعوت والی بات، پھر وہی دعوت والی، ولا تکن مع الکافرین، دیکھ کافروں سے نکل جا، کافروں سے نکل جا، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ الا من رحم، باتیں چل رہی، اور اس وقت بھی جواب دے رہے، جواب آخر موقع پر بھی کہہ رہے سآوی الی جبل، سآوی الی جبل، ابا جان کس طوفان کی بات کرتے ہو؟ یہ پہاڑ نہیں دیکھ رہے کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا طوفان نیچے سے گزر جائے گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے پانی سے یہ پہاڑ بچا لیں گے۔ باپ پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا بیٹا اب تو گیا غرق، نہیں، پھر بھی سمجھا رہے لا عاصم اليوم، بات مان لے، دیکھ آج کوئی نہیں بچنے والا، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، آ جا، کم معانا، ہمارے ساتھ چل لے، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کو چھوڑ دے، باپ کی بات مان لے۔ آخر وقت تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو سمجھا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، یہ نبی کا مزاج ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسی شخصیت کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں دین و ایمان کے حوالے سے، جس کا ختم کر دینا اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، آ کر 3 مرتبہ کہا کہ بات کو مان لو، لیکن ہٹ دھرمی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کہے جا رہے ہیں، چھوڑ دینے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیا، آ کر کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ نفرت میں تم سے کرتا تھا، لیکن پھر کیا کہتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجئے۔ چنانچہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ یہ اس گھڑی میں جو آنن فانن جو لمحہ میرے اوپر گزرا، میں دارالکفر سے جو ایمان میں داخل ہوا، ایک قدم میں نے یہاں پر رکھا، یا رسول اللہ آپ کی محبت میرے دل میں اتنی بیٹھ گئی ہے، ساری انسانیت میں اب سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔
ساری انسانیت میں اب سب سے ایک قدم یا دار الکفر یا دار الایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یوں داخل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اب ساری زمین میں جو خطہ ہے، زمین میں ارض میں جو ٹکڑا ہے نا مدینہ، وہ سب سے زیادہ میری نظر میں محبوب ہے۔ تو اب حال دیکھا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قال دیکھا جائے، مقال دیکھا جائے، کہہ کیا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کہ نہیں، ہر حال میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے، نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی یہ آپ کے ساتھ جناب والا روح گردانی اور اعراض کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن جو سورۃ توبہ کے اندر جو لکھا، سورہ توبہ کے اندر جو بیان کیا کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے، ان کے ساتھ جناب والا قطع تعلقی اختیار کی جائے، ان سے برات کا اظہار کیا جائے، یہ دعوت کا آخری درجہ ہے، دعوت کا آخری درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دعوت دینے والا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ یہ جیسا کیسا کرتے رہیں، آپ ان کی فکر میں درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے ان پر محنت کرتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاد یہ آخر درجے کی بات ہے، جہاد آخر درجے کی بات ہے، برات کا اظہار ہے، قطع تعلقی کا اظہار ہے، یہ آخری درجہ۔ اصل محنت کی طرف اشارہ کر دیا آخر میں اس آیت کو لا کر، آخر میں اس آیت کو لا کر آخر درجے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اب اصل کام تو یہ تھا، لیکن نوبت چونکہ یہ آ گئی تھی آخری درجہ سورہ توبہ میں بیان کر دیا، لیکن اصل داعی کا کام یہ ہے اللہ سے مانگتے ہوئے، دل میں محبت اور شفقت کا جذبہ رکھتے ہوئے، اپنے اوپر آنے والے حالات کو برداشت کرتے ہوئے اس کو ایمان میں لانے کی محنت کرے، اور پھر بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہہ دے حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میری بات نہیں مانتے تو میرا کام تو پہنچا دینا ہے، بات کو پہنچا دینا یہ نبی کا کام ہے، دین و ایمان میں داخل ہونا یہ تمہارا اور اللہ کا کام ہے، دین و ایمان میں داخل ہونا۔ لہذا یہاں پر ایک عوامی اعتبار سے بات کو لینے کی کوشش کی جائے، یہاں پر در حقیقت قرآن تو ہے ہی ہدایت، قرآن تو ہے ہی وعد و نصیحت، ہمارے لیے اشارہ ہے کہ کسی موقع پر آ کر مایوس نہ ہو، کسی موقع پر آ کر مایوس نہ ہو کہ ہم تو سمجھائے پڑے، یہ سمجھے نا، لہذا کل سے یہ کام نیکی کا ہم نے چھوڑ دینا ہے اس لیے کہ یہ مانتا نہیں ہے۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، منوانا نہیں ہے۔ منوانے والے کا تعلق اور اس کا ہدایت پہ آنے کا معاملہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، لہذا وہ کام ہو جائے گا۔ اور بات کے پہنچانے والا اس نتیجے کے اعتبار سے بات کو نہ چھوڑے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے لہذا ہمارا کوئی محنت کا صلہ سامنے نہیں آیا لہذا ہماری محنت بیکار گئی، نہیں، آدمی کو پہنچانے کا برابر اجر ملتا ہے، پہنچانے کا برابر ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ راہ راست پر لے کر آ جانے کا معاملہ اگر بندوں سے متعلق ہوتا نا تو پھر یہ سوال ہوتا، راہ راست پر لے کر آ جانے کا معاملہ اگر بندوں سے متعلق ہوتا تو پھر یہ سوال مرتب ہوتا کہ بھئی تمہارا چونکہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تو تمہاری محنت قابل شک ہے، سمجھ رہے بات؟ تمہارا نتیجہ سامنے نہیں آیا، دنیا کے اعتبار سے آدمی کو کسی کام پر لگایا جائے کسی نتیجے کے حوالے سے، جب وہ نتیجہ سامنے نہیں آتا کام پہ لگانے والا یہی کہتا ہے تم نے کیسی محنت کی ہے، اس لیے کہ جس محنت کا رنگ آنا تھا وہ تو ظاہر نہیں ہوا۔ تو
تو لیکن دین اسلام کی محنت میں جو آخر کا رنگ ہے اس کا دین ہدایت پر آ جانا، یہ بندے کی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ نے معاملہ اپنے اوپر لیا ہے۔ لہذا جب تک بندہ یہ کام کرتا رہے گا اللہ اجر اور ثواب اس کو عطا کرتے رہیں گے۔ اور یہاں پر در حقیقت دیکھا جائے ثواب میں اضافہ بھی ہوگا۔ ایک آدمی جناب والا سمجھا کے تھک جاتا ہے، مایوسی آنے لگتی ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر کام کر رہا ہوتا ہے، اور جناب والا حالات اس کے اوپر ایسے آ جاتے ہیں، دل کو غم پہنچ جاتا ہے، دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر صبر بھی اختیار کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کام کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ کام اللہ اس کے رسول کا ہے، یہ کام اللہ اس کے رسول کا ہے، نہ چاہتے ہوئے کر رہا ہے، صبر بھی اختیار کر رہا ہے، اور دین و ایمان کی محنت بھی کر رہا ہے، دگنا اجر۔ تو ایسے موقع پر آدمی پھر اپنے نفس کو سمجھا دے کہ میری بات یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، اور بات کے پہنچانے پر اگر کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، کوئی غم بھی لاحق ہو رہا ہے، تو اپنے جی کو سمجھا دے، فقل حسبی اللہ، بھئی ہمارے لیے تو اب آگے اللہ ہی کافی ہے، وہی ہمارے دل کو صبر دے گا، وہی اس کو ہدایت دے گا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں تو اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، میں تو اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، وہی ذات ساری چیزوں پر قادر مطلق ہے، میں نے کام کر لیا، محنت کر لی، آگے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے والا ہے۔ بہت سے معاملات آج کل کے اعتبار سے بھی ماں باپ اپنی اولاد پر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد پر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مانتا ہی نہیں ہے، ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے، لہذا یہ جانے اس کا کام جانے، یہ جانے اس کا کام جانے۔ اہل علم فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اس مثال کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے آدمی اپنی اولاد پر محنت کرے، مرنا یقینی ہو گیا، دنیا سے جانا یقینی ہو گیا، لیکن اولاد کی پرورش اور تربیت اور اللہ کے قریب کرنے کے حوالے سے محنت سے حضرت نوح علیہ السلام نے جی نہیں چرایا، پیچھے نہیں ہٹے، اپنا کام برابر کرتے رہے۔ آج کل کے معاشرے میں بس اوقات باپ کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے، ہم نے تو کئی بار کہا مانتا نہیں ہے، عاقل بالغ لہذا چھوڑ دیا۔ اہل علم فرماتے ہیں اگر یہی معاملہ دنیا کا ہوتا تو باپ کبھی برداشت نہیں کرتا، یہی معاملہ دنیا کا آنکھوں دیکھا نقصان والا ہوتا تو کبھی باپ برداشت نہیں کرتا۔ مثلا سامنے آگ کا کنواں ہے، آگ جل رہی ہے، یہ بچہ آگے کی طرف جا رہا ہے، پیچھے سے آواز دی بچے رک جاؤ، نہیں رکتا، پھر آواز دی رک جاؤ، نہیں رکتا، لیکن آگے سامنے معلوم ہے کہ یقینی طور پر کسی مصیبت کا شکار ہوگا تو باپ انتہا کو جا کر کیا کرتا ہے، پیچھے سے پکڑ کر کھینچ کر لے کر آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو دنیا کی آگ سے تو اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہو، آخرت کی آگ سے بھی تو بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جیسے دنیا کے حوالے سے نقصان نہیں دیکھنا چاہتے، آخرت کے حوالے سے ایک باپ جو کہ سچی محبت رکھے گا اور جبکہ اس کے پاس دین و ایمان بھی ہوگا تو کبھی آخرت کے حوالے سے اپنی اولاد کا نقصان نہیں چاہے گا، جیسے دنیا کے اعتبار سے پیچھے پڑے گا ایسے آخرت کے حوالے سے بھی پیچھے پڑے گا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں فرماتے ہیں نا کہ اگر دنیا کے اعتبار سے ذرا سا معاملہ آگے پیچھے ہو جائے، باپ جناب بیٹا جناب والا کسی سیاسی حلقے میں کسی سیاسی جماعت میں بیٹھ جائے تو باپ فوراً اپنی برات کا اظہار کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فوراً اپنی صفائی بیان کی جاتی ہے، ہم ملوث نہ ہو جائیں، ہم مجرموں میں ملوث نہ ہو جائیں۔ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، کئی وقت کی بیٹا نمازیں اڑا دیتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، کئی وقت کی نمازیں اڑا دیتا ہے، بیٹا گھر میں پڑا رہتا ہے، باپ کی زبان پر کبھی حرف غلط کی طرح یہ بھی نہیں آتا، بیٹا یہ مسلمانوں والے کام نہیں ہیں، بیٹا یہ مسلمانوں والے کام نہیں ہیں، کئی وقت کی نماز اڑا دیتے ہو۔ نماز کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ نماز انسان کی زندگی میں ایسی ہے جیسا کہ انسان کے جسم کے لیے اس کا سر،
اگر سر تن سے جدا کر دیا جائے تو تن کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی. مسلمان کی زندگی سے نماز کو نکال دیا جائے تو مسلمان کی حقیقی حقیقت کوئی باقی نہیں رہتی. تو یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا. اس آیت کریمہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخر کی بات اور ارشاد فرمائی. آدمی یہی بات کہے حسبی اللہ. جہاں کہیں معاملات پریشان ہوں، معاملات پریشانی کے ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب جنگ سے واپس لوٹ رہے، غالباً بدر سے یا اوس سے واپس لوٹ رہے، وہاں پر حالات اتنے تھے، ایسے تھے کہ صحابہ زخمی تھے، زخموں سے چور ہو گئے تھے. معلوم یہ چلا کفار کا دستہ دوبارہ حملہ آور ہونے کو ہے. تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے. اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے. اللہ کی ذات بہترین کام بنانے والی ہے. حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر. بہترین کام بنانے والا، بہترین مدد و نصرت کرنے والا کائنات میں جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح 3 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے، سورہ توبہ کی آخر کی جو آیتیں ہیں 2، ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے صبح 3 مرتبہ، اور آپ نے فرمایا شام کو 3 مرتبہ ان آیات کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اس کے سارے کام آسان فرما دیتے. اس لیے اس میں اظہار ہی اسی بات کا ہے، یا اللہ دنیا کی یہ پریشانی ہے، یا اللہ کاروبار کی یہ پریشانی ہے، یا اللہ فلاں آدمی سے یہ معاملات ہیں، فلاں جگہ یہ معاملات ہیں. اب یہ سارے معاملات اللہ کے سامنے رکھ کر کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ. یہ سارے کام ایک طرف، اللہ کی ذات ایک طرف. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ ہر کام کا بنانے والا ہے. لہذا 3 مرتبہ اٹھ کر کہہ دیتا ہے جو کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. اور اگر کوئی کام پریشانی کا ہے تو میں صبح ہی اعلان کر رہا ہوں اپنے عقیدے کا، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو آدمی صبح ان آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے، شام ان آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اس کے کام آسان فرما دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آدمی نہ نماز پڑھے، نہ کوئی اور نیکی کرے، نہ صوم و صلات کی پابندی کرے. بس یہ حدیث شریف کا جو عمل ہے سن لیا، صبح 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا، شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا، نہ نماز کا نہ روزے کا. تو میرے عزیزو سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں نماز ہے. نماز جب آدمی اتنی بڑی عظیم عبادت کو ترک کر دے گا تو اس آیت کریمہ سے پھر کیا توقع رکھے اپنے ذات کے حوالے سے؟ ایسے ہی پھر اللہ کام نہیں بنائے گا. لہذا اللہ کو راضی کر رہا ہے، سارے معاملات اختیار کر رہا ہے، پھر بھی کوئی کام کسی موقع پر آ کر اٹک رہا ہے تو کہہ رہا ہے بھئی میں نے اپنا کام کر لیا، میں نے نماز بھی پڑھ لی، اللہ کے آگے میں جھک بھی گیا، اللہ کے آگے میں نے گریہ وزاری بھی کر لی، اللہ کے آگے میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگ لی. اب میرے لیے تو میرا اللہ ہی ہے، وہ جو میرے حق میں بہتر سمجھے گا وہی کرے گا. حسبی اللہ علیہ توکلت. سارے کام کرنے کے بعد اب تو میرا اسی پر بھروسہ ہے، میں اس کو حکیم بھی سمجھتا ہوں، اپنے لیے خیر خواہ بھی سمجھتا ہوں. فرماتے اگر پھر بھی کام اس کی مزاج اور طبیعت کے مطابق نہیں ہوگا نا، تب بھی اس کے دل کو اطمینان ضرور نصیب ہوگا، تب بھی دل کو اطمینان، اس لیے کہ اس نے سارے معاملات میں اللہ سے قربت اختیار کر لی. اب طبیعت کے حوالے سے وہ کام پورا نہیں ہوا، مزاج کے حوالے سے اس میں کامیابی نہیں بھی ملی نا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون نصیب فرما دیں گے. ہاں دل کو اطمینان ہو جائے گا، جو ہوا میرے حق میں بہتر ہوا، میرا رب یہی چاہتا ہوگا. میرا رب، ایک آدمی ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کہنے لگے دنیا میں جو کام ہوتے ہیں میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، جو کام دنیا میں ہوتے ہیں میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تمہاری مرضی کے مطابق کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دیا، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دیا، تو بھائی جو اللہ چاہ رہا ہے ٹھیک ہے، میں بھی وہی چاہ رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ میری مرضی
بہرحال بات کے بیان کرنے کا ان کا سلیقہ تھا. آدمی اگر اس چیز کو اختیار کر لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہاں تک کہ اہل علم فرماتے ہیں کسی آدمی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کسی آدمی کے کام میں رکاوٹ ہے، وہ کام حل نہیں ہو رہا، فرماتے ہیں ان دونوں آیت کریمہ کا وظیفہ جاری کر دے. کسی کام کے حل کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے کسی کے پاس جا رہا ہے، اس کے متعلق گمان ہے کہیں معاملے کو پھنسا نہ دے، کہیں معاملے کو اٹکا نہ دے، کسی عدالت کا معاملہ ہے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جا کر اپنے معاملات کو رکھنا ہے، اب دل میں گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، کسی معاملے میں رکاوٹ پیدا نہ کر دے بلا وجہ. فرماتے ان دونوں آیت کریمہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے کام کو آسان فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ خود اللہ کے نبی نے فرما دیا نا، جو صبح 3 مرتبہ شام 3 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھے گا اللہ اس کے کام آسان فرما دے گا. لہذا جہاں کہیں رکاوٹ ہے آدمی اس کام کے حل طلب ہونے کے اعتبار سے وہاں پر حاضر ہو رہا ہے، جا رہا ہے. فرماتے جانے سے پہلے ان سورۃ التوبہ کی آخر کی 2 آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کام آسان فرما دیتا. یہ بہتر ہے، اس سے یہ بہتر ہے اس سے کسی عامل کے پاس جانا، اس سے تعویذ لینا. یہ بہتر ہے اس سے کسی عامل کے پاس جانا اور رکاوٹ حل کرنے کے لیے اس سے کوئی تعویذ لینا. یہ نبی نے سکھایا ہے، یہ نبی نے سکھایا ہے. ہم تو جناب والا کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی بڑا کام ہے لہذا کوئی پرچی لکھ کر دے دی جائے، پرچی لکھ کر دے دی جائے، میں اپنے گلے میں لٹکا لوں یا خاموشی سے جا کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دوں، خاموشی سے جا کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دوں، میرا مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. فرماتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے وہ اعمال اختیار کرو جو نبی نے دیے ہیں، وہ اعمال اختیار کرو جو براہ راست نبی نے دیے ہیں. وہ عامل بابا کوئی عمل دے گا، کوئی پرچی دے گا، کوئی جناب والا بات کرے گا، ہمارا ذہن سارا کا سارا 80 سے 90% بابا کی طرف ہوتا ہے. ہاں بڑا مجرب بابا ہے، اس نے یہ دے دیا، لکھا ہوا کیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی بھائی. وہ تو لکھا ہوا اس نے ایک طرح سے پڑیا باندھ کے دے دیے، جیب میں رکھ لیں بھائی. یہ تو نبی نے عمل سکھلایا، یہ نبی نے عمل سکھلایا. اس کو خود پڑھو. کوئی مصیبت اور تکلیف آنے کے حوالے سے معاملہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، خود پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو. آج ہم نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں نا میرے عزیزوں، کئی اعمال اللہ کے نبی نے بتائے جن میں ہماری زندگی کی اہمیت اور ضرورت اس میں وابستہ ہے، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. کام کس طرح سے چلے، جیسے دنیا کا کام پیسوں سے بناتے ہیں ایسے ہی دین کا کام بھی پیسوں سے بن جائے. کسی عامل کے پاس گئے، مٹھی گرم کی، ایک تعویذ دے دو، سارے معاملات ہوتے چلے جائیں. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، زکوٰۃ ہے. بھائی اس کے پیچھے کیا آیا؟ مال آیا. مال، اس مال کے بدلے میں کچھ ملا ہے، لہذا وہ لٹکا لیا، وہ پڑھ لیا، اور وہ معاملات جو کہ جناب والا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اللہ کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا، اللہ کے آگے پیشانی نہیں ٹیکی، اللہ کے گھر میں آ کے گریہ وزاری، اللہ کے آگے رونا دھونا، اللہ سے اپنے کام کو منوانا. اس کی تربیت، اس کے لیے وقت، اس کی اہمیت آج مسلمان کے دل سے نکلی ہوئی ہے. جہاں وہ دنیا کے معاملات اپنے پیسوں سے بناتا ہے نا، آج مسلمان چاہتا ہے ایسے معاملات جو میرے اٹک رہے ہیں دین کے حوالے سے، فلاں حوالے سے، یہ بھی میں کام اسی طرح سے نمٹا لوں. کتنے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی میں رکھے ہیں. صبح شام کے معمولات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس کو پڑھنے کا عمل اختیار کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، روز آنا اللہ کے نبی صبح بھی پڑھتے، شام بھی پڑھتے تھے. یہاں تک کہ بیمار ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عمل کی ذمہ داری خود لے لی. یا رسول اللہ اب میں پڑھوں گی، اب میں پڑھوں گی، باقاعدہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو یہ عمل ایک عام عمل ہے، ورنہ عام طور پہ آدمی اپنے کام بنانے کے لیے، اپنے کام کو حل کرنے کے لیے کوئی تعویذ چاہتا ہے، کوئی لکھت پڑھت چاہتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، جہاں کہیں آپ کو پریشانی آتی، فضائل اعمال کی روایت اٹھا کر دیکھ لی جائے، جہاں کہیں پریشانی آتی کہاں متوجہ ہوتے تھے؟
2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، نماز لینے کا ذریعہ ہے، صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، لیکن ہمارے سامنے نماز کسی کام کی نہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ہوتی تو سب سے پہلے نماز، اس کے بعد اللہ سے دعا، گریہ وزاری، تھوڑا سا صدقہ، جو ہاتھ کے ہاتھ کام ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہی نہیں ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے مانگا، کسی غریب کی مدد و نصرت کی، اس کی دعائیں لیں۔ کتنے مجرب اعمال ہیں ہمارے پاس، کتنے مجرب اعمال ہیں، لیکن ہم نے ان کو پسے پش ڈالا کہ بھائی کوئی تعویذ لکھ کے دے دی جائے، کوئی پرچی لکھ کر دے دی جائے، اس کو جیب میں رکھ لوں، سارے کام میرے بنتے چلے جائیں۔ یہ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہ یہ عمل دیا، عام طور پر۔ ہاں تعویذ کا لکھنا صحابی سے ثابت ہے، لیکن عام زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کو یہ عمل دیا، نہ صحابہ نے امت کو یہ عمل دیا۔ جواز اور عدم میں جواز کی بات نہیں ہے، جو صحابہ کی عملی زندگی تھی اس کو اختیار کیا جائے۔ پڑھنا، پڑھانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، یہی عمل انسان کا کام بنانے والا ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔